نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق رپورٹ گمراہ کن قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اس نوعیت کی قیاس آرائیاں خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں۔ ایران اور امریکہ کے طیارے اسلام آباد مذاکرات کے دوران سفارتی عملے کی آمد و رفت کے لیے پاکستان آئے۔ بعض طیارے آئندہ مذاکراتی مراحل کے لیے عارضی طور پر پاکستان میں موجود رہے۔ ان طیاروں کا کسی فوجی مقصد سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان غیر جانبداری اور ذمہ دار سہولت کار کے طور پر مذاکرات اور علاقائی امن کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ 12 مئی کے شہداء کی قربانیاں جمہوریت، انصاف اور قانون کی حکمرانی کی جدوجہد کی علامت ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سانحہ 12 مئی کی برسی پر پیغام۔ کہا کراچی میں معصوم جانوں کو تشدد کی بھینٹ چڑھایا گیا۔ پیپلز پارٹی پرامن اور روادار پاکستان کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی، جہاں کسی شہری کی آواز کو تشدد سے خاموش نہ کروایا جا سکے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان اور ترکمانستان کے سفیر عطا جان مولاف موف کی اہم ملاقات۔ تجارت، توانائی اور علاقائی روابط کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان تجارتی اور معاشی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ جام کمال نے پاکستان کو وسطی ایشیا کا قدرتی تجارتی گیٹ وے قرار دیا۔ بندرگاہوں کے ذریعے عالمی منڈیوں تک رسائی کے امکانات پر زور۔ دونوں ممالک نے تجارتی روابط، کاروباری فورمز اور نجی شعبے کے تعاون کو مزید فعال بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی تجاویز کو کچرا قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایرانی جواب پڑھنے کے قابل بھی نہیں تھا، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، جنگ بندی صرف لائف سپورٹ پر چل رہی ہے، اس کی حالت ایسے مریض جیسی ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر کہے کہ اس کے زندہ بچنے کے امکانات صرف 1% ہیں۔ ایران امریکہ سے اتفاق کرتا ہے مگر پھر موقف سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، ختم جوہری ہتھیار نہ بنانے کا ذکر نہیں کیا۔ جنرلز میرے فیصلے کے منتظر ہیں، ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ٹرمپ کی پروجیکٹ فریڈم کو وسیع پیمانے پر بحال کرنے کی دھمکی، کہا ایران یقینی طور پر ہتھیار ڈال دے گا، معاہدے تک ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ ایرانی مذاکرات کاروں نے ایٹمی فضلے کو نکالنے کے لیے امریکی ضرورت کا اقرار کیا، صرف چین اور امریکہ نیوکلیئر ڈسٹ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ٹرمپ کا ایران کے خلاف کردوں کو اسلحہ دینے کا اعتراف، کہا کردوں نے ہمیں مایوس کیا، ہم نے ہتھیار دیے لیکن انہوں نے اپنے لیے رکھ لیے، ایران پر مکمل فتح حاصل کریں گے۔ ایران کے ساتھ سابق صدر اوباما کی ڈیل بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ چین کے صدر آبنائے ہرمز مسئلے کے حل میں مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ چین آبنائے ہرمز کے بحران کو ختم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ چینی صدر سے ایران، تائیوان اور روس کے حوالے سے بات چیت کروں گا۔ چینی صدر کے ساتھ تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت پر بات کروں گا۔ یوکرین نے حال ہی میں 25,000 سے زیادہ فوجیوں کو کھو دیا، اسے اب رکنا چاہیے۔ ایران نے ٹرمپ کے رد عمل کو رد کر دیا۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکی صدر کا جواب ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، ٹرمپ ہمارے جواب سے مطمئن نہیں تو یہی بہتر ہے، مذاکرات کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے ذمہ دارانہ اور متوازن پیشکش کی، مذاکرات میں مکمل جنگ بندی، امریکی ناکہ بندی اور بحری رکاوٹوں کے خاتمے کی تجویز دی، منجمد ایرانی اثاثوں کی واپسی اور آبنائے ہرمز سے محفوظ بحری گزرگاہ کی فراہمی جیسے مطالبات شامل ہیں۔ ایران پر جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ سفارتکاری اور مذاکرات کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ تہران قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سیاسی راستہ اختیار کرنے کو ترجیح دے رہا ہے۔ بڑے چیلنجز پر دو بڑے مل بیٹھے، صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات۔ ایران امریکہ مذاکرات اور پاکستان کی ثالثی پر تفصیلی بات چیت۔ افغانستان سے متعلق امور اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مان کہا کہ شہداء اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین، قومی دفاع پر غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت نے کہا کہ مشکل جغرافیائی اور علاقائی صورتحال کا سامنا ہے، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی سے سپلائی چین متاثر ہے، عوام کو پھر بھی زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے۔ صدر مملکت کا مہنگائی کے دباؤ میں کمی، اشیاء ضروریہ کی دستیابی کا حکم، عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ممکنہ اقدامات کی ہدایت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور رانا ثناء اللہ بھی ہمراہ۔
بنو حملے پر سخت ایکشن، افغان ناظم الامور کی طلبی، پاکستان کا پولیس چیک پوسٹ حملے پر شدید احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے کی۔ دہشت گرد حملے میں تحقیقات اور تکنیکی شواہد نے افغانستان سے روابط ثابت کیے۔ پاکستان کا افغان طالبان کو دہشت گردوں کے خلاف فوری اور قابل تصدیق کارروائی کا مطالبہ۔ ترجمان نے کہا افغان سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان نے واضح کیا کہ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ دہشت گردوں کو پناہ دینا ناقابل قبول ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کی افغان سرزمین پر موجودگی اقوام متحدہ کی رپورٹس میں بھی درج ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ مشترکہ ذمہ داری ہے۔ بہادر شہری نے جان دے کر کئی جانیں بچا لیں، گواٹ کے قریب خارجی دہشت گرد کا گھناؤنا منصوبہ ناکام۔ بہادر شہری لیاقت نے مشکوک جان کر شناخت پوچھی، خودکش حملہ آور نے بوکلاہٹ میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ شہری لیاقت موقع پر شہید، حملہ آور بھی مارا گیا۔ شہید لیاقت پاکستان ریلوے کا ریٹائرڈ ملازم تھا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دہشت گرد حساس چیک پوسٹ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ شہری کی بروقت بہادری نے بڑے جانی نقصان سے بچا لیا۔ قوم شہید لیاقت کی قربانی کبھی نہیں بھولے گی۔ اسلام آباد بڑی تباہی سے بچ گیا، بلوچستان میں خاتون خودکش بمبار گرفتار۔ فتنہ ہندوستان نے والد کے قتل کی دھمکی دے کر بچی کو خودکش بمبار بنا دیا۔ پریس کانفرنس کرتے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا گرفتار خاتون خودکش حملہ آور کو دہشت گردوں نے استعمال کیا۔ خاتون دہشت گرد کو اسلام آباد میں حملے کا ہدف دیا گیا تھا۔ دہشت گرد خواتین کو ٹریپ کر کے استعمال کرتے ہیں۔ بلوچستان کے عوام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ خاتون خودکش بمبار نے بتایا کہ دہشت گردوں نے حملہ نہ کرنے کی صورت میں والد کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے سفارتی محاذ پر تیزی، اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ کی پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کی تعریف، خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال، ابنائے ہرمز میں جاری کشیدگی بھی بات چیت کا حصہ رہی۔ اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر کی ملاقات، خطے کی صورتحال اور پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کے امریکہ اور ایران کے درمیان رابطوں میں اہم کردار کو اجاگر کیا، سفارتی کوششوں سے خطے میں امن کی امید کا اظہار، کہا پاکستان کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مثبت کردار جاری ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان اب بھی باضابطہ ثالث ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان اپنا کردار جاری رکھے گا۔ قطر سمیت دیگر ممالک بھی فریقین سے رابطے میں ہیں۔ قطر سمیت کئی ممالک کشیدگی کم کرنے کے لیے رابطے کر رہے ہیں۔ ایران نے مشرق وسطی میں امن کے لیے چینی صدر شی جنگ پنگ کے 4 نکاتی منصوبے کی حمایت کر دی۔ الجزیرہ کے مطابق چین میں ایران کے سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی نے کہا کہ تہران خطے میں امن اور استحکام کے لیے اس منصوبے کی حمایت کرتا ہے۔ حکومت فوری طور پر عوام کو ریلیف فراہم کرے، اپوزیشن کا مطالبہ۔ محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت اپوزیشن اجلاس۔ مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شدید تشویش، گندم بحران اور کسانوں کے مسائل پر اپوزیشن کا تفصیلی غور۔ شرکاء نے کہا کہ حکومتی پالیسیوں نے زرعی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سیاسی پارلیمانی جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان۔ بنو کے شہداء مولانا محمد ادویس کے لیے خصوصی دعا۔